السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ چلو بس خاموش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ شاہد اللہ، اس آیت کے آغاز میں اللہ رب العزت کس بات کا ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ نے گواہی دی۔
گواہی کس بات کی دی؟ شاہد کسے کہتے ہیں؟ حاضر ہونا، گواہ ہونا۔ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، رب العزت وہ رب جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے، وہ رب اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں رب، مالک، خالق، رازق کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہم مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ہم مسلمان اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کائنات میں تنہا مالک ہے، خالق ہے۔ یہی گواہی اللہ بھی دے رہے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی۔ اچھا، گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہی کون دیتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں کوئی شخص سچا ہو، آپ کہتے ہیں یہ تو سچ بولنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے کسی بات کی گواہی دے دی، کسی اور کے بارے میں بتا دیا کہ ہاں اس نے ایسا کیا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ ہاں واقعی کیا ہوگا، یہ تو ویسے ہی سچ کہتی ہے، یہ تو جھوٹ نہیں بولتی۔ تو جو جھوٹ نہیں بولتا اس کی بات کا یقین کر لیا جاتا ہے، اس کی گواہی کو مان لیا جاتا ہے، اس کی بات کو سچا مانا جاتا ہے۔ دنیا میں ایک عام شخص کی بات ہے کہ ہم کسی شخص پر یقین کر لیتے ہیں، فلاں نے سچ کہا ہوگا۔ یہ گارنٹی کس کی ہے؟ یہ گواہی کس کی ہے؟ یہ اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی گواہی نہیں نا۔ اور اللہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ کس کا رد کیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، جو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ کون ہے اللہ کی اولاد؟ یہودی کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے۔ عیسائی کیا کہتے تھے؟ جی بولے، ہاں جی، عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا الہ الا ہو۔ کلمہ پڑھتے ہو، کلمے کا میں اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی تنہا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں اس کی۔ یہی بات اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد، نہ اللہ کے بیٹے، نہ اللہ کی بیٹیاں، نہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک، نہ بارش برسانے والا کوئی، نہ اولاد دینے والا کوئی، نہ رزق دینے والا کوئی، نہ کائنات کا انتظام سنبھالنے والا کوئی۔ وہ تنہا ہے اور وہ صرف کیا کہتا ہے؟ کن فیکون۔ اولاد کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ سہارے کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ سہارے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس نے بوڑھا ہونا ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا، باپ کہتا ہے بوڑھا ہو جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے کوئی سہارا چاہیے، اولاد ہونی چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، میں بوڑھا ہو جاؤں، میرے کام سنبھالنے والا میرا بیٹا موجود ہو، میرا سہارا بنے، میرا دستے بازو بنے۔ ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے بوڑھی ہو جاؤں گی، لاغر ہو جاؤں گی، میرے ساتھ دینے والی کوئی ہونی چاہیے، میری اولاد ہونی چاہیے، میری بیٹی ہونی چاہیے جو میرا سہارا بنے۔ ماں کا سہارا بیٹی بنتی ہے۔ اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ تو خود، اللہ نے نہ تو بوڑھا ہونا ہے، نہ کمزور ہونا ہے، نہ فنا ہونا ہے، اللہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ کو کس بات کی ضرورت؟ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ گارنٹی دے رہا ہے، رب خود دے رہا ہے قرآن پاک میں۔ رب سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ آج ہم ایک چیز لیتے ہیں، اس چیز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں گارنٹی ہے۔ مشینری لی ہے، کتنی گارنٹی ہے؟ موبائل لیا، گارنٹی ہے یا نہیں ہے؟ اے سی لیا، کوئی مشینری لی، گارنٹی ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس کی گارنٹی دیکھتے ہیں، گارنٹی ہو تو وہ چیز لیتے ہیں۔ یہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صرف اللہ ہی نہیں، صرف اللہ نے گواہی نہیں دی، بلکہ کس نے دی ہے؟ والملائکہ، اللہ کے ساتھ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، آسمان پہ فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں، کتنے فرشتے ہیں جو اللہ کے نزدیک ہیں۔ اچھا، آپ یہاں سارے موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں سامنے ٹیچرز بیٹھی ہیں، کوئی
शक की बात है? कोई शक है किसी को? आप सारे मौजूद हैं, आपको पता है सामने टीचर है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह के जो फरिश्ते करीब मौजूद हैं, उनको पता है कि अल्लाह रब है, सामने हमारे रब है, हमारा यकीन है इस बात पर कि आसमान पर रब है, वो तन्हा है। फरिश्ते भी यही गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, अल्लाह के अलावा कोई माबूद। फरिश्तों ने भी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ अल्लाह ही नहीं, सिर्फ फरिश्ते ही नहीं, पहले आसमान पे देखा, रब ने गवाही दी, फरिश्तों को देखा, फरिश्तों ने गवाही दी, अब फरिश्तों से नीचे आए, जमीन पर देखें, जमीन पर गवाही देने वाला कौन है? वउलुल इल्म, इल्म वाले, अक्ल वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले, ये भी कहते हैं कि अल्लाह ही है तन्हा। जिनके पास इल्म है ना, वो तो कहेगा अल्लाह तन्हा मालिक है। जो भी अक्ल है, ना समझ है, जाहिल है, अनपढ़ है, वो कहेंगे कि अल्लाह के साथ फलां भी शरीक, फलां भी शरीक, फलां। अब इल्म वाला ऐसी बात नहीं कर सकता। और ये सब लोग इस बात पर हक के साथ कायम हैं, इनका फैसला, अल्लाह का फैसला जो है, अल्लाह का फैसला, हर हुक्म अदल पर मबनी है, बिल्किस्त। अल्लाह जो भी आर्डर देता है, आसमान से आर्डर नाजिल करता है, वो इंसाफ के साथ होता है। अल्लाह का हर हुक्म अदल पर मबनी है, यानी अल्लाह ने हुक्म दे दिया इसकी इतनी औलाद होनी चाहिए, अदल के मुताबिक है, इंसाफ के साथ है। इसको इतना रिस्क मिलना चाहिए, अदल के साथ है। अल्लाह जो भी हुक्म नाफिज करता है, जो भी नाजिल करता है, वो अदल के साथ होता है, अदल व इंसाफ के साथ। तो अल्लाह की तमाम कायनात अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मलकियत में है। सब चीज़ें, ज़मीन, आसमान, इनके दरमियान की मौजूद चीज़ें, वो सब किसकी मलकियत में है? अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह बाप नहीं है, अल्लाह की औलाद नहीं है। अब इसकी मिसाल देती हूँ आपको। आपके पास कोई चीज़ आपकी मलकियत में है, आपका एक बैग है, आपका एक कमरा है आपकी मलकियत में, आपके पास कोई भी चीज़ है, आपका मोबाइल है, आपका पास गाड़ी है, आप कहेंगे मेरी मलकियत में, ये गाड़ी मेरी है, सही, ये गाड़ी हमारी है, ये कमरा हमारा है। अब वो आपका कमरा, आपकी गाड़ी, आपकी औलाद बन गया, औलाद है, मलकियत में है, औलाद नहीं है। अल्लाह की मलकियत में है, अल्लाह की औलाद नहीं है। अल्लाह तन्हा मालिक, अल्लाह गालिब है, अल्लाह हिकमत वाला है। अल्लाह जो भी काम करता है अल्लाह हिकमत के साथ करता है। अल्लाह गालिब है, अल्लाह जब चाहे, जो चाहे, जिस टाइम चाहे आर्डर नाज़िल कर दे। अल्लाह गालिब, लम्हे के अंदर अल्लाह दुनिया का निज़ाम बदल दे, लम्हे के अंदर अल्लाह किसी के दिल की हालत बदल दे, दिल की हालत को चेंज कर दे। तो अल्लाह ताला हिकमत वाला है, हिकमत वाला यानी कुरान का हर फैसला जो अल्लाह ने नाज़िल किया है हिकमत पर मबनी है। अल्लाह जानने वाला है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है। और वो लोग जिन्हें किताब दी गई है उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया मगर इसके बाद कि इनके पास इल्म आ चुका है, आपस में ज़िद की वजह से। और जो अल्लाह की आयत का इनकार करें तो बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन कौन सा है? दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं, कितने मज़ाहिब के पैरोकार हैं, हिंदू, मुशरिक, ईसाई, मजूसी, कम्युनिस्ट, यहूदी, कितने मज़ाहिब के पैरोकार, कितने दीन, कितने मज़ाहिब, लेकिन इन सब में असल दीन कौन सा है? इस्लाम। अगर कोई फ़ैसला, अगर कोई अमल कबूल है तो किस दीन पर रहकर? इस्लाम में रहकर। जो शख्स मुस्लिम होगा उसका अमल काबिल कबूल होगा,
جو اسلام کی حالت میں نیک عمل کرے گا اس کا نیک عمل قابل قبول ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، کوئی دین میں نہیں آتا، دین کس کا نام ہے؟ دین اسلام کا نام ہے. جو اسلام قبول نہیں کرتا، اب وہ چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ جتنے مرضی نیک کام کر لے، اس کا نیک عمل قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان نہیں. ایک مسلمان اگر اس نے چھوٹا سا کام کیا ہے، تھوڑا سا کام، ہاں جی، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. کوئی بھی اگر کسی اور دین میں رہ کر کوئی اور نیکی کرتا ہے، اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، کوئی پسندیدہ نہیں ہے، اس کا وہ عمل رد ہوگا، ناکارہ ہوگا. کیونکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنت پانے کے لیے ضروری ہے ایمان بھی ہو اور اعمال صالح بھی ہو. اور اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین پسند کی ہے اسلام کو. ہمارا نام اللہ نے خود رکھا ہے. ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم. اسلام کو ماننے والے مسلمان. اللہ نے ہمارا نام خود رکھا ہے مسلمان. وہ ہر پیغمبر کے ماننے والے، ان کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا. ہر پیغمبر پر جو دین آیا تھا وہ اسلام ہی دین ہے، کوئی نیا دین نہیں تھا. ہمارا دین وہی ہے اسلام، ان کا دین بھی اسلام تھا. انہوں نے بعد میں خود چینج کر لیا، نام چینج کر لیا سب نے اپنا اپنا. تو سب سے آخر میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو اب اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، راستہ لینا چاہتا ہے، کوئی مقام بنانا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میری منزل اللہ تک ہو، میری رسائی جنت تک ہو، اگر کوئی جنت کو پانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صرف اور صرف کس راستے پر چلے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، اسلام کے راستے پر. اگر نبی کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ پسند کرے گا تو اس کے لیے وہ عمل قبول نہیں ہوگا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو جنہوں نے اختلاف کیا، وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، جن کو علم دیا گیا ہے، جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب اختلاف کرتے تھے حالانکہ حق ان کے پاس آ گیا تھا. من بعد ما جاءهم العلم، علم آ گیا، اللہ نے ان کو علم دیا تھا کس بات کا؟ ان کی کتابوں میں موجود تھا، درج تھا. یہود و نصارہ کی کتاب میں، تورات اور انجیل میں کیا درج تھا؟ کہ آخری نبی آئیں گے، ان پر ایمان لانا ہے. علم آ گیا، آخری نبی آئے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس پر ایمان لاتے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اختلافات کرنے شروع کر دیے. یاد رکھیں اختلاف کب ہوتا ہے؟ اختلاف علم آنے کے بعد ہوتا ہے. علم آنے سے پہلے کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. کیسے؟ ظاہری سی بات ہے، آپ ایک ہی دین پر چل رہے ہیں، سب کا طریقہ کار ایک ہی ہے، تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. جب کوئی پڑھے گا، سمجھے گا، گھر جا کر بتائے گا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم نے یہ سیکھا ہے، دین یہ کہتا ہے، پھر کہیں گے، پھر جھگڑا ہوگا، پھر بحث ہوگی، یہ تم نئی بات لے کر آئے، پڑھ لیا، سمجھ لیا. تو علم آنے کے بعد ان کے جھگڑے سٹارٹ ہو گئے، ان کی بحث سٹارٹ ہو گئی، سرکشیاں ہوئی. علم آنے کے بعد انہوں نے جھگڑے کیے. تو جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جلد بدلہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جلد حساب دے گا، اس کا نام مال اس کے سامنے آ جائے گا، اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی جس نے حقیقت جاننے کے بعد بھی انکار کیا، علم آنے کے بعد جس نے انکار کیا. تو اگر یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، یہود و نصارہ، ان کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جانتے تھے نبی کو، ساری صفات وہی تھی جو ان کی کتاب میں موجود تھیں. نبی کی صفات کون سی تھیں؟ انہوں نے پڑھا ہوا تھا اپنی کتاب میں، آخری نبی آئیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، تحفہ قبول کریں گے، لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے. ہدیہ لے لیتے تھے، ہدیہ خود بھی کھاتے تھے، تحفہ کہتے ہیں ہدیہ کو، خود بھی کھاتے تھے، صحابہ کرام کو بھی دیتے تھے. صدقہ نہیں کھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی کتاب میں درج تھا. اور کیا درج تھا؟ کہ آخری نبی کی صفت یہ ہوگی، ان کے اندر یہ بات موجود ہوگی کہ ان کی دو کندھوں کے درمیان، بیک میں دو کندھوں کے درمیان، گردن کے تھوڑا سا نیچے مہر نبوت ہوگی. دیکھ لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت بھی دیکھ لی.
اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ تو یاد رکھو جو انکار کرے گا اپنے لیے ہی برا کرے گا، اس کو یہ سزا ملے گی۔ اللہ تو جلد بدلہ لینے والا ہے۔ صرف انکار کی وجہ کیا تھی؟ ہڑتنی، ضد، عناد، بغض۔ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آئے؟ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، اور ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجیے کیا تم تابع ہو گئے؟ بس اگر وہ تابع ہو جائیں تو بے شک ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تیرے ذمہ ہے صرف پہنچا دینا، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کو بتا دیا حق کیا ہے، حق کے بارے میں بتا دیا۔ آپ نے ان لوگوں کو بتا دیا دین اصل میں کون سا دین ہے۔ دلائل آ گئے، پہچان ہو گئی، نبی کی پہچان ہو گئی، ہر بات دلیل سے بتا دی، اللہ کے بارے میں بتا دیا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر یہ جھگڑا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر یہ بحث کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، میں نے اپنا مشن پورا کر دیا، میں نے تمہیں ایک ایک بات بتا دی۔ اب اگر تم مانتے ہو تو فائدہ ہے تمہارا، اگر تم نہیں مانتے، اسلمت وجہی للہ، تو میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے متی کر لیا، میں تو اللہ کے تابع ہوں، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا۔ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اللہ کے دین کو مانتا ہوں، میں تو اللہ کی بات کو مانوں گا۔ اللہ کے، میں نے اپنا چہرہ کیا کیا؟ اللہ کے لیے تابع کر دیا، اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ چہرہ جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں نے اپنا چہرے کو جھکا دیا۔ چہرے کو جھکانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر تسلیم خم کر لینا، اللہ کی اطاعت میں آ جانا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو میں تو اللہ کے تابع، صرف میں نہیں، جو میری پیروی کرے گا وہ بھی اللہ کی ماننے والا ہے۔ ہم سب اللہ کی بات کو مانیں گے، ہم ظاہر و باطن اللہ کی ماننے والے ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ تو اگر تم سب لوگ مان لیتے ہو، اے اہل کتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب، یہود و نصارہ، والامیین، اور اے مشرکو، اے امی لوگوں۔ امی کیوں کہا ہے مشرکوں کو؟ کیونکہ ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، ان پر کتاب نازل ہوئی تھی، امی لوگوں پر، مشرکوں پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ ان دونوں لوگوں سے کہہ دیں، اس وقت عرب میں یہ تینوں لوگ موجود تھے، مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ، تو تینوں سے کہہ دیجئے، سوال کیجئے اسلمتم، کیا سوال کرنا ہے آپ نے ان سے؟ کیا تم مانتے ہو؟ کیا تم متی ہوتے ہو؟ کیا تم اللہ کی مانتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ ان تمام دلائل کے بعد، سب کچھ سننے کے بعد، سب کچھ پڑھنے کے بعد، اے لوگو اسلمتم، کیا تم اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکاتے ہو؟ میں نے تو جھکا دیا، اللہ کے ماننے والوں نے جھکا دیا، صحابہ کرام نے جھکا دیا، اب تم بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے؟ اگر تم یہ جھکا دے، اگر کہیں ہاں واقعی اللہ ایک ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ لیں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں، تو فقد اہتدوا، راہ پا گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اگر پھر چاہتے ہیں، اگر پھر بھی انکار کرتے ہیں اپنی بغض کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے کہ ہم کیوں مانیں ان کی، میں اس کی کیوں مانوں، میں کس وجہ سے مانوں اس کی، اگر وہ انکار کرتے ہیں تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ پیغام پہنچا دیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اب آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا۔ آپ کو پیغام پہنچا دیا، آپ تک قرآن آ گیا، اب آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آپ قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ تک پیغام پہنچا دیا، آگے آپ کا کام ہے۔ اگر مان لیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی سنیں گے، قرآن پر عمل پیرا ہوں گے تو فقد اہتدوا، اللہ کی یہ بات آپ پر
ثابت ہو گئی کہ آپ راہ پا جائیں گے، آپ جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھ کے عمل نہیں کرتے، بس پڑھ لیا کافی ہو گیا، میں نے پڑھنا تھا، میں نے سیکھنا تھا، میں نے ڈگری لینی تھی، میں نے کامیاب ہونا تھا، میرے پاس ڈگری آ گئی، میرے پاس سند آ گئی، میں حافظ بن گئی، میں عالم بن گئی، اس کے بعد عمل کرنا میری بات نہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، صرف سیکھنے تک رہتے ہیں، صرف سننے تک رہتے ہیں، اے نبی آپ کا کام تو تھا پیغام پہنچا دینا، آپ تک پیغام پہنچ گیا، آپ کو بار بار کھینچا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، سناتے ہیں آپ کو۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھتا ہے میرے بندے کی نیت کیا ہے، کون کس نیت سے بیٹھا ہے، کون کس نیت سے سن رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تو نیت کے مطابق اجر دیتا ہے۔ بیٹھنا تو ہے، سننا تو ہے، پڑھنا تو ہے، اگر نیت کو خالص کر لیں گے، گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ جائیں گے تو نیت خالص ہونے پر بھی آپ کو اجر مل جائے گا، اللہ ثواب دے دے گا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے بندوں کو کس کی نیت کیا ہے، کون کس طرح سے سیکھنے کے لیے آتا ہے، کون کس نیت سے بیٹھتا ہے نبی کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، آپ اہل کتاب سے پوچھ لیجئے، آپ امی لوگوں سے پوچھ لیجئے، کیا وہ اسلام قبول کرتے ہیں؟ اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو، تمام سرداروں کو دعوتی خط لکھے، امراء کو، ملوک کو دعوتی خط لکھے اور اپنی عمومی رسالت کا اعلان کر دیا۔ یعنی نبی کی رسالت ایک قوم کے لیے نہیں ہے، ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، ایک وقت کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں۔ نبی کی امامت، نبی کی جو نبوت ہے کس ٹائم کے لیے ہے؟ عالمگیر ہے، قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اب سب نے، اگر کسی نے بھی ہدایت یافتہ ہونا ہے تو وہ نبی کو مانے گا تو ہدایت یافتہ ہوگا، ورنہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے یعنی اب سے لے کر جب سے نبی آئے تب سے لے کر قیامت تک کا اگر کوئی بھی یہودی یا نصرانی یا کوئی اور دین والا میرے بارے میں سنے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ جہنمی ہوگا۔ نبی کے ٹائم سے لے کر قیامت تک کوئی بھی شخص اہل کتاب ہے یا امی ہے، اگر وہ نبی کے بارے میں سنتا ہے اور ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنمی ہوگا۔ ہر نبی کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو انصاف کو حکم دیتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں، تو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یہود و نصارہ، مشرکین مکہ یا قیامت تک آنے والے سارے کافر، سب کافر جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ کفر میں اتنا بڑھے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، نبیوں کو قتل کرنے کی سازش کی۔ نبی کی دشمنی میں کافر اتنا بڑھتے تھے کہ اپنے انبیاء کو قتل کرنے سے بھی انکار نہیں کرتے، اپنے انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر ٹائم میں ایسا ہوا۔ ان آیات میں اہل کتاب کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ پوری تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا، بلکہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کی، بلکہ بعض نبیوں کو قتل بھی کیا۔ جانتے ہیں کس کس نبی کو قتل کیا تھا؟
ان لوگوں نے، ان کافروں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا، شعیہ کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، نبی کی اللہ نے خود حفاظت کی۔ اتنا بڑی دشمنی کہ اللہ کے نبیوں سے دشمنی، اللہ کے پیغمبروں سے عداوت، نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو شخص، جو نبی ان کے سامنے دعوت حق پیش کرتا تھا، یہ اپنے تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کرتے تھے۔ میں کیوں سنوں، میں کیوں مانوں؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ اب سے لے کر، جب سے نبی آئے تب سے لے کر قیامت تک کا اگر کوئی بھی یہودی یا نصرانی یا کوئی اور دین والا میرے بارے میں سنے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ جہنمی ہوگا۔ نبی کے ٹائم سے لے کر قیامت تک کوئی بھی شخص اہل کتاب ہے جو امی ہے، اگر وہ نبی کے بارے میں سنتا ہے اور ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنمی ہوگا۔ ہر نبی کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو انصاف حکم دیتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں، تو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یہود و نصارہ، مشرکین مکہ، یا قیامت تک آنے والے سارے کافر، سب کافر جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ کفر میں اتنا بڑھے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، نبیوں کو قتل کرنے کی سازش کی۔ نبی کی دشمنی میں کافر اتنا بڑھتے تھے کہ اپنے انبیاء کو قتل کرنے سے بھی انکار نہیں کرتے، اپنے انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر ٹائم میں ایسا ہوا۔ ان آیات میں اہل کتاب کی مذمت بیان کی گئی ہے، پوری تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا بلکہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کی، بلکہ بعض نبیوں کو قتل بھی کیا۔ جانتے ہیں کس نبی کو قتل کیا تھا؟ ان لوگوں نے، ان کافروں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا، شعیہ کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، نبی کے اللہ نے خود حفاظت کی۔ اتنا بڑی دشمنی کہ اللہ کے نبیوں سے دشمنی، اللہ کے پیغمبروں سے عداوت، نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جو شخص، جو نبی ان کے سامنے دعوت حق پیش کرتا تھا، یہ اپنے تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کرتے تھے۔ میں کیوں سنوں، میں کیوں مانوں؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کے اس تکبر کی وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے دنیا میں رسوائی، آخرت میں عذاب علیم۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں جو اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے، رد ہو گئے، ناکارہ ہو گئے۔ اگر کوئی نیکی انہوں نے کی بھی ہے تو وہ نیکی ضائع، ان کو کوئی بچانے والا نہیں، ان کو کوئی اللہ کے عذاب سے مدد دینے والا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا؟ جس کو کسی نبی نے قتل کیا، کافر تھا وہ، نبی نے قتل کیا، یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، کتاب کا علم دیا گیا، کتاب اللہ کا علم دیا گیا؟ اللہ کی کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات اور انجیل، جن کو تورات اور انجیل کا علم دیا گیا، انہیں کہا جاتا ہے چلو تم قرآن کو تو نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، قرآن کو بھی سائڈ پہ کر لیتے ہیں، تم اس بات کو تو مانو جو تم پر نازل کی گئی ہے، یہودیوں اپنی کتاب کو تو مانو، عیسائیوں اپنی کتاب کو تو مانو، تم تو اصل میں اپنی کتاب کو ماننے والے نہیں، تم تو اپنی کتاب پر بھی عمل نہیں کرتے۔ کیسے؟ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، اپنی کتاب کے مطابق حکم دیں۔ شان نزول لکھے اس بات کا، اس آیت کا کیا شان نزول تھا؟ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ یہودیوں میں سے ایک شخص نے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد سزا دلوانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس لے کر آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی آپ بتائیں کہ آپ کا دین کیا کہتا ہے زنا کی سزا کے بارے میں، آپ کے دین میں، قرآن پاک میں، آپ کی شریعت میں زنا کی سزا کیا ہے؟ نبی نے فرمایا تمہاری کتاب کیا کہتی ہے؟ اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کر لو۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہماری کتاب کہتی ہے کہ اس کو کالا کر دیا جائے، اس کے چہروں کو کالا کر کے اس کو سارے علاقے میں گھمایا جائے۔ نبی نے فرمایا اپنی کتاب لے کر آؤ، اس کو پڑھو۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کتاب کو لے کر آئے اور وہاں پہ ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہاں ایک عالم بیٹھے تھے یہودیوں کے، انہوں نے کہا اس کو کہا کہ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو ان کی کتاب میں وہی حکم تھا جو ہماری شریعت میں حکم ہے۔ وہ حکم کون سا تھا؟ کہ زنا کرنے والے کو رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، رجم کرنے کا حکم۔ یعنی ان کی کتاب میں وہی حکم تھا لیکن انہوں نے چینج کر دیا، اپنی کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی کتاب کو تو مانو۔ انہوں نے چینج کر دیا کہ صرف منہ کالا کرنا ہے، بس زنا کر لیا، اتنی سزا کافی ہے اس کے لیے۔ ان کی کتابوں میں بھی رجم کا حکم، ہماری شریعت میں بھی رجم کا حکم۔ تو اس پر یہود ناراض ہوئی، آیت نازل ہوئی، یہ اصل میں اپنی کتاب کو نہیں مانتے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو تو ان کا ایک فرقہ اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اپنی کتاب پر عمل نہیں کرنا چاہتا۔ کس وجہ سے؟ اپنی کتاب کو کیوں نہیں مانتے؟ اپنی کتاب پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اپنی کتاب میں تحریف کیوں کر دی ہے ان لوگوں نے؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر دن چند گنے ہوئے، اور انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکہ دیا جو وہ کھڑا کرتے تھے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ کھلم کھلا یہ یہودی گناہوں کا ارتکاب کیوں کرتے ہیں؟ آج ہماری قوم میں بھی، مسلمانوں میں بھی کھلم کھلا گناہ ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، کل یہودیوں کی وجہ بھی یہی تھی، آج مسلمانوں کے اندر بھی وجہ یہی ہے۔ سرعام گناہوں میں دلیر ہو رہے ہیں، بہادر ہو رہے ہیں، نڈر ہو رہے ہیں، گناہوں میں سرکش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بے شرمی سے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے وہ بھی، اور آج مسلمان بھی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی پکڑ کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کی سزا کا کوئی ڈر نہیں، کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں یہی ختم ہو جائے، گناہ کرتے کرتے موت آ جائے، گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، یہی ختم ہو جائے۔ اللہ کی سزا کا ڈر نہیں، بہادر بنا دیا اس چیز نے۔ تو ان کو ایک گمان تھا، باطل خیال تھا ان یہودیوں کا۔ کیا خیال تھا؟ وہ کہتے تھے ہم جنتی ہیں، ہم مسلمان میں کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں۔ وہ یہ کچھ کہتے تھے جنت ہمارے لیے ہے، ہم جنت میں جائیں گے، ہم گناہ بھی کر لیں جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، ہم جنت میں جائیں گے، کوئی کچھ بھی کر لے۔ اے نبی اگر آپ کہتے ہو نا کہ ہم جہنم میں جائیں گے، چلو مان لیے ٹھیک ہے، اگر ہم جہنم میں گئے بھی صحیح، کتنے دن جائیں گے؟
الا ایام معدودات، صرف چند دن جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کتنے دن جائیں گے؟ وہ یہودی کہتے تھے ہم یا تو 40 دن یا 7 دن جہنم میں جائیں گے، اس وجہ سے 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ہم 40 دن جہنم میں جائیں گے، 7 دن جائیں گے۔ کیوں؟ کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، ہم ہر 1000 سال کے بدلے 1 دن جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہم جہنم سے نکالے جائیں گے، بالکل اللہ کے لاڈلے، اللہ میں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی جھوٹی آرزویں، ان کے گمان ہیں، باطل گمان ہیں، ان کے دین نے ان کو فریب دیا، ان کے بزرگوں نے ان کو فریب دیا، خود باتیں گھڑ لی ہیں۔ اللہ نے کہیں ذکر نہیں کیا اس بات کا کہ یہودی جنت میں جائیں گے، کسی جگہ اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ یہودی کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جنت میں صرف وہی جائے گا جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔ کیا حال ہوگا ان کا اس دن، جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ان یہودیوں کا حال کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے انہوں نے؟ قیامت کا نقشہ کبھی ذہن میں آیا ہے؟ قیامت کا تصور کیا ہے؟ کیا حال ہوگا اس دن کسی کا، جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا؟ لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، پھر سب کو اس کے عمل کے مطابق سزا دی جائے گی، سب کو اس کے عمل کے مطابق پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، کسی گناہ میں کمی نہیں ہوگی، کوئی عمل چھپا نہیں رہ جائے گا، کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہ جائے گا، ہر ایک کا چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل سامنے آئے گا، اس کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کیسا؟ کسی کی نیکی کسی اور کو نہیں دی جائے گی، کسی کا گناہ کسی اور کے سر پہ نہیں پھونکا جائے گا، پورا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔